نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ام المومنین عفیفہ کائنات حبیبہ خدا مخدومات المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا عجیب واقعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ نے 65 سال کی عمر میں ہجرت سے 3 سال پہلے وفات پائی۔ ان کے بعد محبوب مغموم رہتے تھے، چنانچہ مدینہ تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر دکھائی کہ اب اللہ نے آپ کے لیے اس کو بیوی ہونے کے لیے پسند فرمایا۔ چنانچہ پوچھا ایسی لڑکی کون ہے؟ پتہ چلا کہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہا کی بیٹی عائشہ ہے۔ اس سے نکاح ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ پیار تھا، چنانچہ آپ نے ان کی کنیت ام عبداللہ رکھی۔ جب وہ عبداللہ ابن زبیر اپنے بھانجے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تشریف لائے اور پیار سے ان کو حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے، تو چنانچہ مشہور تابعی عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا اپنے علم میں اور حسن میں تمام ازواج پر سبقت رکھتی تھی، بلکہ امام زہرا نے فرمایا کہ ساری ازواج مطہرات کے علم کو جمع کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیق کا اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ چنانچہ اس امت میں سب سے پہلے قرآن پاک کے حافظہ ہونے کا اعزاز سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا نے پایا، اور اس امت میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے کا اعزاز یہ بھی صدیق کائنات کو ملا۔ 2210 حدیثیں روایت کی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے عائشہ صدیق کی طرف سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ اتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ یہ اپنے درہم و دینار کو بیٹھی دھو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ تو جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درہم و دینار کو دھو رہی ہوں۔ پوچھا کس لیے؟ فرمایا آقا، آپ کی زبان و فیض ترجمان سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے مال اللہ کے راستے میں کسی فقیر کو دیتا ہے تو فقیر کے ہاتھوں میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے جب سے یہ سنا اپنے درہم دھو کر دیتی ہوں تاکہ میرے مالک کے ہاتھوں میں پاک اور صاف مال پہنچے۔ ان کو اللہ رب العزت سے اتنی محبت تھی اور پروردگار کو بھی اتنی محبت کہ دنیا میں سلام بھیجتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تو ان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ ایک بار دعا دی، عائشہ اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ سبحان اللہ، ایسی دعا اللہ کے محبوب نے اپنی بیویوں کو عطا کی۔ سیدہ عائشہ صدیق کی زندگی میں بھی ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ اللہ رب العزت کی بھی عجیب مشیت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ نبی المصطلق میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں
وہاں سے واپس آنے لگے تو قافلے نے چلنا تھا۔ قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے چلتے رہتے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی سوچا کہ قافلے میں جانا ہے، پتہ نہیں سفر میں کتنا وقت لگ جائے، کیوں نہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ قضائے حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، چنانچہ اب ذرا دور چلی گئی تاکہ فراغت حاصل کر سکے۔ جب فراغت حاصل کر کے واپس آئی تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ اتنے میں آپ نے محسوس کیا کہ میرے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت ہوگا، میں جا کر ہار دیکھ لیتی ہوں۔ آپ ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس تشریف لے گئی۔ پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ آپ تشریف تو لے آئی تھی، لہٰذا ہودج میں بیٹھ گئی ہوں گی۔ چنانچہ چار پانچ آدمیوں نے مل کر ہودج کو اٹھا کر سواری کے اوپر رکھ دیا۔ آپ کی عمر بھی کم تھی اور وزن بھی کم تھا۔ چار پانچ آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہوئی ہی یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی ہے اور قافلہ جا چکا ہے۔ آپ کو اطمینان تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو کسی نہ کسی کو بھیجیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند غالب آ گئی، چنانچہ اپنے اوپر چادر لی اور سو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابہ کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ چلا جائے، اگر رات کا وقت ہو تو صبح کا وقت اس جگہ پر آ کر دیکھے کہ کہیں کوئی چیز پیچھے نہ پڑی رہ گئی ہو۔ چنانچہ ایک بدری صحابی حضرت صفوان ابن معطل جو پکی عمر کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر تعینات فرمایا تھا، وہ جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو اس جگہ پر لیٹے ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے جو اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی اس سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ انہوں نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بڑھایا، آپ اوپر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے مہرہ پکڑے اور چل پڑے، حتیٰ کہ وہ جب اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں موجود جو منافقین تھے انہوں نے دیکھا تو کہیں کہنے لگے کہ ہاں ان میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں تھے جن میں وہ مسلمانوں کو پریشان کر سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہنچا سکے۔ چنانچہ انہیں باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، بڑا صدمہ ہوا۔ لوگوں نے یہ بات عام ہونا شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں آ کر 1 مہینہ تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابہ ام مصطح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر نکلی۔ وہ ایک جگہ پر قدم اٹھانے لگی تو ان کو ٹھوکر لگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بد دعا کر دی۔
میں نے کہا تم اپنی بیٹی کے لیے بددعا کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے متعلق کیا بات کہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات کہہ رہا ہے؟ اس وقت انہوں نے ساری تفصیل بتا دی کہ آپ کے بارے میں اس وقت شہر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل پر بڑا صدمہ ہوا۔ میں گھر آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا مگر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی کہ اس وقت محبوب کی طبیعت پر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کرنا نہیں چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلوں میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح بات کا پتہ چل سکے۔ میں نے اجازت چاہی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچی تو میرے والدہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری والدہ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا؟ والدہ خاموش ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ انہوں نے اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ چارپائی پر بیٹھے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پر آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک گرتے ہیں، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور آزردہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ جن پر مجھے مان تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی مجھ سے آج ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کی ایک کونے کی طرف جانے لگی۔ ماں نے پوچھا عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ ان کو ڈر لگ گیا تھا کہ بیٹی غمزدہ ہے، ایسا نہ ہو کہ بیٹی کوئی سنگین فیصلہ کر لے۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کہا امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ گویا یوں کہنا چاہتی تھی کہ امی ہائی کورٹ تو ناراض ہو گئے، اب میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کی کہ اے مسکینوں کے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ، اے مظلوموں کے پروردگار، اے کمزوروں کے سننے والے آقا، تیری مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا اللہ تو نے ہی اس کی مدد کی۔ اللہ یوسف پر بات بنی تھی تو آپ نے برات دلوائی، اللہ مریم پر بات بنی تھی تو آپ نے ہی ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اللہ آج تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیرہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، پروردگار تو حمیرہ کی مدد فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی ذات نہیں جو دکھی دلوں کو تسلی دے سکے، جو غمزدہ دلوں کی اطمینان دے سکے۔ رو رو کر دعائیں کر رہی ہیں، ادھر دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور ادھر آقا نے مسجد
مسجد نبوی میں مجلس مشاورت قائم کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو گھر میں تھے، باقی صحابہ جمع ہیں۔ محدثین نے اس کا عجیب منظر لکھا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ بیٹھے تھے۔ صحابہ کے چہروں پر اداسی تھی کہ انہوں نے اپنے محبوب کے چہرے کو غمزدہ دیکھا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی عجیب بن چکی تھی۔ چنانچہ بعض صحابہ سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے یاروں سے پوچھا، اس معاملے میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر سے پوچھا، عمر تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرافت بخشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کوئی مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ اس پر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ایسی کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر گناہوں کی نجاست ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز ٹھیک نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے پوچھا، عثمان تم بتاؤ کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا، عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ پر سایہ کیے رکھتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو آپ کی زوجہ مطہرہ پر قدرت حاصل ہو جائے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ ان کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، علی تم بتاؤ کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا علی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی تھی، آپ چاہتے تھے کہ پہن لے، مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اور آپ کو اطلاع دے دی تھی کہ آپ کے جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے۔ جب جوتے پر نجاست لگی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتا دیا جاتا؟ اس لیے یہ بات مجھے ٹھیک نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگینی کو دیکھ کر حضرت علی دوبارہ بولے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت غمزدہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو طلاق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور رفیق حیات عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اشارے سے بتا دیا گیا تھا، یا آپ کی پسند تھی یا کسی اور کی پسند تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے اشارہ تھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقین کو چھوڑ دیجئے۔ میری تلوار جانے اور منافقین کی گردنیں جانے۔ وہ ایسی توہین
امیز باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ رب کریم کی پسند پر وہ ایسی باتیں کر رہے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو پیار کی آنکھوں سے دیکھا، گویا دل سے کہہ رہے ہوں کہ عمر اللہ تیری نگہبان ہو، تو نے میرے غم و ہلاک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اطمینان آ گیا، آپ اٹھے اور مجلس پر خاص ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر صدیق کے گھر کی طرف یہ معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ میری حمیرہ کس حال میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ جب صدیق اکبر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں اور سوچ چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حمیرہ نظر نہیں آ رہی ہے، حمیرہ کہاں ہے؟ انہوں نے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ سجدے میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ بعد میں فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو میرے دل میں بات آئی کہ میں اسی وقت اٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ چمٹ جاؤں اور جی بھر کر رو لوں کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ مگر میرے دل نے کہا، عائشہ تو نے اپنے رب کے سامنے اپنے فریاد بیان کر لی ہے، اب اپنے رب سے ہی مانگ لے، تیرا رب تیرا نگہبان ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی ہی حمیرہ نے سجدہ مکمل کیا اور آقا چارپار پر خاموش بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے سمجھایا اور فرمایا، حمیرہ، اگر تجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، رب کریم گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، میری آنکھوں کے آنسو آنا شروع ہو گئے، میں روتی رہی مگر خاموش تھی۔ روتے ہوئے میں نے کہا، میں وہی شروع ہو گئی، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کی والدہ نے کہی تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم و شکوہ اپنے رب سے کہتی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ حسین کپ دیکھی جو وحی کے نازل کے وقت ہوا کرتی تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غنودگی سی طاری ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر لے لی۔ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اقرار کر دیں گے، یہ نیند میں کوئی خواب دیکھیں گے اور وضاحت فرما دیں گے، مگر میرے باپ اور میری ماں پر وہی چند لمحے بڑے عجیب تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا تو تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہ میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ والدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو اور والدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کپڑے سے ایسے باہر نکلا جیسے بادل ہٹتا ہے تو چودھویں کے چاند نظر آتا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے چہرہ انور پر بشاشت دیکھی، میں سمجھ گئی کہ اللہ رب العزت نے رحمت فرما دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا عائشہ مبارک ہو اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون۔ اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل فرماتی ہے کہ اس وقت میری والدہ فرمانے لگی عائشہ اٹھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا فرمانے لگی میری توجہ میرے رب کی طرف گئی، فرمانے لگی میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیرہ کی فریاد کو قبول فرما لیا۔ ان کی پاک دامنی کی گواہی میں قرآن مجید میں 18 آیتیں نازل فرما دی گئی۔ یہی نہیں کہ ان کی براتیں نازل فرما دی بلکہ آگے فرما دیا کہ تمہیں اتنا عرصہ جو پریشان رہنا پڑا اس کے بدلے میں لہم مغفرت و اجر عظیم، تمہارے لیے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ کسی نے کیا خواب فرمایا، کیا خوب فرمایا، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، خدائے لم یصل کا بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جس پر ازل سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی پہ بھی کرتی ہے ادب تیرا، شرف تیرے دو پٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، فرش پر ہو کے بھی ٹکڑا ہے یہ باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے وہ جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، شفاعت کی تیری رحمت گدی سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ جب پاک دامن انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ان کی پشت پناہ ہی فرمایا کرتے ہیں۔ آج بھی جو انسان نیکوکاری کی زندگی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ محبوب کی تعلیمات کتنی اچھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جو حیا کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حیا کا ایسا نمونہ بنا دیا تھا کہ ان کی نگاہیں پاکیزہ، ان کے دل پاکیزہ اور ان کی زندگی گناہوں سے پاکیزہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان کی پاک دامنی والی زندگیوں کا نمونہ عطا فرما دے اور ہمیں بھی حیا اور غیرت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک اعمال کو سبب بنا کر اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما دے۔ اور اب تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے چھوٹے یا بڑے، تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے، دن میں کیے یا رات میں کیے، اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں پاکیزہ نگاہیں عطا فرما دے اور نگاہوں کے نامسلمانی سے محفوظ فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، پاک دامنی کی زندگی گزارنے والوں کو دنیا میں بھی اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرماتے ہیں اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں، پھر قیامت تک قرآن ان کی سچائیوں کی گواہیاں دیتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں اور بیٹوں، آج اس محفل میں دلوں کے ارادے پکے کر لیجئے۔ ہم نے ساری زندگی اپنے عزت ناموس کی حفاظت کرنی ہے، گناہ کبیرہ سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔
پردہ داری کی زندگی گزارنی ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے پردے کی لاج رکھ لے۔ تو جب آپ اس طرح نیک بن کر زندگی گزاریں گے تو پروردگار کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ فقط صورت کے سنورانے کی بجائے اپنی سیرت کو سنوارنے کی فکر کر لیجئے، اس لیے کہ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور خوبصورت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہو جایا کرتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا کہ قد بغیر اونچی ایڑی کے جوتے کے بھی بڑا نظر آ سکتا ہے، اگر شخصیت میں بلند ہو، آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہے، اگر حیا سے بھری ہوئی ہو، بلکہ بغیر مسکاری کے بھی دل فریب ہو سکتی ہے، اگر شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہو، وہ پیشانی بغیر پن کی بندیا کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہے، اگر اس پر سجدوں کے نشان ہو تو آپ نیکوکاری اور تقوی کو اپنا لیجئے، زندگی بھی پرسکون گزرے گی، جھوٹ سے بچ کر سچ کی زندگی نصیب ہوگی اور قیامت کا دن بھی سچوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ پروردگار ہمیں سچی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور اب تک ہم نے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے، جیسے بھی گناہ کیے، پروردگار ان سب سے ہمیں آج پاک فرما دے اور ہمیں آئندہ پاک صاف زندگی گزارنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما دے۔ دلوں میں ایسی زندگی گزارنے کی ہمت اور ارادے کر لیجئے، پروردگار کی رحمت ہوگی۔ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں آپ کے لیے بخشش کا سبب بن جائے گی۔ پروردگار اٹھنے سے پہلے ہم عاجز مسکینوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر الدعوانا